شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کسی چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ قبرستان میں پڑے ہیں بہت سے لوگوں کے خواب، ناکامیاں، انا، غرور، اکڑ، ناراضگیاں، جھگڑے، فساد، مقابلے حاصل اور لا حاصل۔ لوگوں کی باتیں بھول جاتے ہیں، لوگ واقعات بھول جاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کوئی انسان یہ نہیں بھولتا کہ کسی نے اسے کیسا محسوس کروایا تھا۔ وعدوں کو وفا کرنے کا ہنر کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ زندگی کی شراکت داری کسی ایسے انسان سے ہونی چاہیے جو اس وقت بھی ساتھ نبھانا جانتا ہو جب آپ کے لیے چیزیں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہوں۔ ہمیشہ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالات ہو یا انسان ہو۔ یہ خوشیاں بڑی خوددار ہوتی ہیں، اپنے آنے سے پہلے سزا کی صورت میں اپنی قیمت ادا کر دیتی ہیں۔ اب کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، لوگ اتنا ساتھ نبھاتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا: یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ گھر میں دکھ، تکلیف، پریشانی ہو یا پھر میاں بیوی میں جھگڑا، جیسے گھر کا سکون برباد ہو تو اس کے لیے بعد نماز فجر 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کریں۔ دوران تسبیح کسی سے بات نہ کریں۔ اس کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ کر اسی پانی پر دم کریں۔ یاد رہے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے بھی کسی سے بات نہ کریں۔ پھر یہ پانی گھر کے تمام افراد پئیں، گھر میں سکون ہوگا، پریشانی وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی، میاں بیوی کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔